السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 ایسے بڑے گناہ کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی برباد ہو رہی ہے، دل میں بے چینی رہتی ہے۔ شام کے وقت گھر پہ آتے ہیں تو دل میں بے چینی رہتی ہے۔ صبح گھر سے نکلتے ہیں اپنے کام کے لیے، کاروبار کے لیے، اسکول کے لیے، کالج کے لیے، تو ہمارا دل مطمئن نہیں رہتا ہے، دل میں تسلی نہیں رہتی ہے۔ جس طریقے سے اپنی لائف کو خوشیوں کے ساتھ جینا چاہیے، اس طریقے سے جینا نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ مال ہے، برکت نہیں ہے، مال ہے، دل میں سکون نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتیں دے رکھی ہے، لیکن دل میں تسلی، اطمینان، سکون نہیں ہے۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر ہنسی مذاق کر لیا، ٹھیک ہے، دل بہلا لیا، پھر اس کے بعد وہی ہمارے دل کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ دل غمزدہ رہتا ہے، چہرے پر ایک غمزدہ چہرہ ہمارا رہتا ہے، کوئی مسکراہٹ نہیں۔ جس طریقے سے اپنی لائف کو جینے کا مزہ لینا چاہیے، اس طریقے سے ہم لائف نہیں جی رہے ہوتے۔ تو یہ 10 بڑے گناہ، ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں، اور جب ان گناہوں کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو ہم اپنی زندگی کا مزہ لے سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی میں صبح اور شام ہر وقت وہ سکون، وہ اطمینان عطا کر دے گا کہ جو ہم دنیا کے کسی کونے میں اس سکون اور اطمینان کو حاصل نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی چیز ہے غیبت۔ ہم ہر بات پر اور جہاں مجلس ہماری لگتی ہے، کسی تیسرے بندے کی ہم غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ ہم نے جو نمازیں پڑھی، جو ذکر کیا، جو تلاوت کی، جو تسبیحات پڑھی، ان سب کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنا ایک سب سے بڑا گناہ ہے، اور غیبت کرنے والا شخص جو ہے اپنی زندگی کو پرسکون طریقے سے نہیں گزار سکتا ہے۔ تو غیبت کرنا چھوڑ دے، کسی کی بھی ہو، کسی پر الزام لگانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، یہ ہم اپنی زندگیوں سے نکال دیں۔ ہاں، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعائیں کریں۔ دوسری چیز ہے حسد، جلنا۔ یہ معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اپنے اندر سے حسد جیسی چیز کو نکال دے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی طرح کا، وہ اپنی لائف کسی بھی طرح سے جی رہا ہو، ہم اس کو جینے دیں۔ ہمیں اپنے حال میں رہ کر کے جینا ہے۔ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہے، ان میں ہمیں خوش رہنا ہے، ان میں ہمیں سکون سے رہنا ہے، ان میں ہمیں اپنی خوشیاں تلاش کرنا ہے۔ جو چیزیں ہمارے پاس ہے، جو نعمتیں ہمارے پاس ہے، ان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ حسد نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے اور برباد کر دیتا ہے۔ اور جیسے ہماری زندگیوں سے نیکی، ہمارے دلوں سے نیکیاں ختم ہوگی، اور ہمارے اعمال سے نامہ اعمال سے نیکیاں ختم ہوگی، تو پھر دل میں بے سکونی، بے اطمینانی اور تسلی نہیں رہے گی، دل پر جو ہے غمگینی چھائی رہے گی، اور ہمارا جو چہرہ ہے وہ پزمردہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو دوسری چیز ہے، دوسرا گناہ ہے حسد۔ تیسری چیز ہے شرک کرنا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو برابر قرار دینا اور برابر کا ٹھہرا دینا، یہ بہت خطرناک گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا۔ شرک، اللہ سے ہم کسی چیز کو طلب کر رہے، اللہ سے کوئی چیز ہم مانگ رہے، نہیں مل رہی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں کہ جہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ شخص ہمارا ایسا کام کر دے گا کہ جو اللہ سے اور دعا سے، عبادت سے نہیں ہو رہا ہے۔ یہ شرک ہے، اور اتنا بڑا شرک ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ اس حال میں مر گیا اور اس نے معافی نہیں مانگی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ آج کل بہت سے لوگ اپنے تعلق سے غیب کی خبریں جاننے کے لیے کہ میرا ہاتھ دیکھ کر کے بتا دیجئے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اور میرے سے کمنٹ کے ذریعے سے کسی نے پوچھا بھی تھا، کیا ہم اپنے اندر کی اور خفیہ اور غیب کی چیزیں کسی کے پاس جا کر کے معلوم کر سکتے، کروا سکتے؟ بالکل نہیں، یہ شرک ہے، اور ایسی چیزوں پر ہمیں نہ اعتماد کرنا ہے، نہ توکل کرنا ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا اپنے دل میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی شخص غیب پر علم نہیں رکھتا ہے، غیب کی چیزوں کو نہیں جان سکتا۔ جو چیزیں اللہ نے سکھلائی ہے اور جو چیزیں اللہ نے بتلائی ہے، بس ان چیزوں کا ہمیں علم ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے اپنے غیب میں رکھا ہے، چھپا کر کے رکھا ہے، بس وہ چھپی ہوئی ہے۔ ہمیں اللہ کے ذات پر اور اللہ پر توکل کرنا ہے،
اور اللہ کے ساتھ یہ عقیدہ مضبوط رکھنا ہے کہ غیب کی چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تیسری چیز ہے شرک، اور اسی طریقے سے ایک ہے اپنے اندر ایک ریاکاری پیدا کرنا۔ کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں تو اس کو دکھلانے کے لیے کرتے ہیں، شوبازی کے لیے کرتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، خیرات کر رہے ہو، صدقہ کر رہے ہو، اچھا کام کر رہے ہو، نیک کام کر رہے ہو، غریبوں کی مدد کر رہے ہو، یتیموں کی ضرورت کو پورا کر رہے ہو، کسی کو کپڑے پہنا رہے ہو، کسی کو کھانا کھلا رہے ہو، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، کہ اخلاص کے ساتھ ایک کھجور کا ٹکڑا اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کرے گا، اور کوئی شخص ریاکاری کے ساتھ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو اسے رتی برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ تو ریاکاری اپنے دلوں سے نکالے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرے۔ اچھا، ایک چیز ہے یہاں پر کہ بعض چیزیں ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں تو وہ اپنی ساری چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس غریب کی مدد کر رہے ہیں، یہ ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ تو اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کام کرنا، دوسری چیز جو ہم دکھا رہے ہیں تو دکھانا برا نہیں ہے، اور ویڈیوز بنانا اور ان لوگوں کو دکھانا، بلکہ اگر مقصد یہ ہو کہ اس بندے کی اور اس غریب کی یا اس ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے والے ایک آدمی کی جگہ 2 آدمی کھڑے ہو جائے، 5 آدمی کھڑے ہو جائے، اور ایک اچھا فنڈ جمع ہو جائے تاکہ اور زیادہ لوگ جن کو ضرورت ہے ان کی ضرورتیں پوری کر دی جائے، مقصد اگر یہ ہے اور نیت اگر ہماری یہ ہے تو بالکل کھل کر جو ہے اس عمل کو کیا جائے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر مقصد یہ ہے کہ ہمارے ایک کے مدد کرنے سے 10 لوگ کھڑے ہو جائیں گے مدد کے لیے، تو ان لوگوں کی مدد ہوگی اور ان کی ضرورتیں پوری ہوگی، اور زیادہ تعداد میں غریب لوگ اپنی غربت سے باز آ جائیں گے اور اپنی غربت کو دور کر سکیں گے۔ اگر مقصد یہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، اللہ ثواب عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے، تو آپ کے ذریعے سے کئی لوگ جو ہے کھڑے ہوں گے، آپ کے ذریعے سے کئی لوگ کھڑے ہوں گے اور لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں گے۔ تو یہ چیز ہو گئی، تو اس چیز کو اچھے سے سمجھ لینا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ، نظر بد، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو اس دور میں اور اس زمانے میں اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، اور جب نظروں کی حفاظت ہوگی تو دل کی حفاظت ہوگی، ہمارے اعمال کی حفاظت ہوگی، ہماری عبادتوں کی حفاظت ہوگی۔ اچھا، 5ویں چیز ہے نمازوں کا چھوڑ دینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج ہم نماز چھوڑ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا مزے سے اپنی زندگی جی رہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی زندگی تباہی اور بربادی کی طرف چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے اندر نعمتوں کو دیکھتے ہوئے دل کا سکون محسوس نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ بھائی میرے، نماز کا چھوڑنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، تو نماز نہ چھوڑے۔ جو وقت نماز کا ہو جائے تو فوراً نماز اپنی ادا کی جائے، اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اور وقت کے ساتھ اس کا اہتمام کرے، چاہے وہ خاتون ہو، چاہے مرد ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، کوئی بھی ہو۔ نماز کسی پر بھی معاف نہیں ہے اور کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو معاف نہیں رکھا ہے، اور نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، تو نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کرے اور اپنے اوپر اس کو فرض سمجھے۔ اچھا، ایک اور گناہ ہمارے اندر عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ ہے چغل خوری، ادھر کی ادھر لگا دینا۔ ایک اور گناہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے الزام تراشی، کسی پر بھی کسی بھی چیز کا الزام لگا دینا کہ اس نے ایسا کیا جبکہ اس نے ایسا نہیں کیا، یہ بہتان ہے۔ ایک اور گناہ ہمارے اندر پایا جا رہا ہے، اور وہ ہے بدگمانی، اپنے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا کر لینا۔ کیا مطلب ہے؟ ہم فالتو کی ٹینشن لے کے گھوم رہے ہوتے، اپنے دماغ میں بوجھ لے کر کے گھوم رہے ہوتے۔ بھئی سامنے والے شخص جانے، اس کی زندگی جانے، اس کی لائف جانے، اس کا عمل جانے، ہمیں جو حق ہے وہ حق، اور ہماری جو ذمہ داری ہے وہ دعوت دینا ہے، وہ سمجھانا ہے، وہ نصیحت کرنا ہے، وہ اصلاح کرنا ہے، کسی کو راہ راست پر لانا ہے، اس کو نصیحت کرنا ہے۔ تو یہ ہمیں سکھلایا گیا۔ ہم اس کے باتوں کو دماغ میں لے کر کے گھومیں گے تو پھر ہماری زندگی جو ہے آہستہ آہستہ برباد بھی ہوگی، اور ہم اپنا جو کام کرنا چاہیے وہ ہم اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ جو چند گناہ رکھے ہیں،
ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے دل میں ایک بہت بڑا سکون پائیں گے اور بہت بڑا اطمینان پائیں گے۔ یقین جانیے کہ ان چیزوں کو چھوڑنے کے بعد اور ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنے کے بعد، گناہ ہے، جو ہے شرک ہے، ریاکاری ہے، اسی طریقے سے الزام تراشی ہے، چغل خوری ہے، اسی طریقے سے جو ہے غیبت ہے، جو ہے بد نظری، ان چیزوں کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں، پھر دیکھیں کہ کتنا سکون ہم اپنی لائف میں محسوس کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے رکھیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں، اور ان ٹاپک پر میں نے بہت سی ویڈیوز بنا رکھی ہے تو آپ ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔